تو کیا ایک تقریر دنیا کو بدل سکتی ہے؟ 2019 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں ایک ایسی تقریر کی جس نے واقعی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دنیا کو 4 بہت بڑے خطرات سے خبردار کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خطرات کیا تھے اور آج بھی ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر کا آغاز ایک خاص احساس کے ساتھ کیا، ایک فوری ضرورت کے احساس کے ساتھ۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ کچھ بہت ہی سنگین مسائل ہیں جن پر دنیا کو فوراً توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ کوئی روایتی رسمی خطاب نہیں تھا، ان کے لیے یہ ایک مشن کی طرح تھا، اور انہوں نے اپنی پوری تقریر انہی 4 نکات کے گرد بنی جنہیں وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اچھا، تو سب سے پہلے خان صاحب نے 2 ایسے مسائل کی بات کی جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف موسمیاتی تبدیلی کا بہت بڑا خطرہ اور دوسری طرف ترقی پذیر ملکوں کو بدعنوانی سے ہونے والا زبردست مالی نقصان۔ خان کا پہلا نقطہ تھا موسمیاتی تبدیلی، اور اس پر انہوں نے بالکل صاف بات کی۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا کے رہنما اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ان کے مطابق جب تک عملی اقدامات اور فنڈنگ نہ ہو یہ سب کچھ بے معنی، بس ایک دھوکہ ہے۔ اور یہاں ان کی دلیل کا اصل نقطہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ عالمی آلودگی میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کے 80% دریا گلیشیئرز پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ گلیشیئرز خطرناک تیزی سے پگھل رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اب موسمیاتی تبدیلی سے جڑا ہوا دوسرا بڑا مسئلہ تھا کرپشن، اور یہاں خان نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال ترقی پذیر ممالک سے اربوں ڈالر غیر قانونی طور پر امیر ملکوں میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ وہ پیسہ ہے جو غریب ملکوں میں تعلیم، صحت اور ترقی پر خرچ ہو سکتا تھا۔ خان نے اسے سیدھے سیدھے ترقی پذیر دنیا کی لوٹ مار کہا۔ ان کے مطابق حکمران طبقہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ سارا پیسہ مغربی بینکوں اور ٹیکس ہیونز میں چھپا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غریب ممالک تباہ ہو رہے ہیں، امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنے ہی لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے امیر ملکوں کو براہ راست چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی، اگر آپ واقعی معاشی پناہ گزینوں کو روکنا چاہتے ہیں تو دیواریں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اس مالی لوٹ مار کو روکنے کے لیے سیاسی عزم دکھانا پڑے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ان کے تیسرے بڑے نقطے پر، اسلاموفوبیا کا بڑھتا ہوا رجحان۔ خان نے مغرب میں اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، جسے وہ اس پورے مسئلے کی جڑ سمجھتے تھے۔ تو خان نے اسلاموفوبیا کی جڑوں کو کچھ تاریخی واقعات سے جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ 1989 میں ایک متنازع کتاب کی اشاعت ایک اہم موڑ تھی۔ پھر 9/11 کے بعد جب مغربی رہنماؤں نے اسلامک ٹیررزم یعنی اسلامی دہشت گردی جیسی اصطلاحات استعمال کرنا شروع کیں، تو خان کے مطابق اس سے مسلمانوں میں احساس محرومی بڑھا اور انتہا پسندی کو مزید ہوا ملی۔ اور انہوں نے ریڈیکل اسلام کے تصور کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے بالکل واضح کیا کہ اسلام صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام۔ ان کے خیال میں ایسی اصطلاحات چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پورے مذہب کو بدنام کرتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خان نے صرف مغرب پر ہی تنقید نہیں کی، انہوں نے مسلم قیادت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے مسلم رہنما اس ڈر سے کہ کہیں ان پر انتہا پسندی کا ٹھپا نہ لگ جائے، مغرب کو اپنے دین کی صحیح طرح سے وضاحت ہی نہیں کر پائے۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے خان نے ریاست مدینہ کی مثال دی۔ انہوں نے اس کے کچھ بنیادی اصول بتائے کہ یہ ایک فلاحی ریاست تھی جو غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی ذمہ دار تھی، جہاں رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا تھا، جہاں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو تحفظ حاصل تھا، اور جہاں قانون کی حکمرانی اتنی مضبوط تھی کہ ایک یہودی شہری نے ریاست کے سربراہ کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ اس نقطے کو انہوں نے باہمی احترام کی ایک اپیل کے ساتھ ختم کیا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ جس طرح ہولوکاسٹ کا ذکر یہودی برادری کو تکلیف دیتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے پیغمبر کی توہین مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو ان کا پیغام صاف تھا، آزادی اظہار کا استعمال دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مت کریں۔ اور اب ہم آتے ہیں تقریر کے آخری اور خود خان کے بقول سب سے اہم حصے کی طرف، وہ وجہ جس کے لیے انہوں نے کہا وہ خاص طور پر اقوام متحدہ آئے تھے، کشمیر کی صورتحال۔ صورتحال کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے صرف ایک عدد بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 یعنی کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی شک کی منسوخی کے بعد وہاں تعینات فوجیوں کی تعداد 9 لاکھ تھی۔
خان کے مطابق بھارتی حکومت کے ان اقدامات کے پیچھے RSS کا نظریہ تھا۔ انہوں نے RSS کو ایک ایسی تنظیم قرار دیا جو ہٹلر اور مسولینی سے متاثر ہے، ایک ایسی تنظیم جو نسلی برتری پر یقین رکھتی ہے اور خان کے الفاظ میں بھارت سے مسلمانوں کے نسلی خاتمے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور پھر خان نے ایک کے بعد ایک سنگین انتباہ دینا شروع کیا، اور اس سب کا آغاز عالمی رہنماؤں سے پوچھے گئے ایک سوال سے ہوا: جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ خان کی پیش گوئی بہت سنگین تھی۔ ان کے مطابق جب کرفیو ہٹے گا تو خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جب کشمیری باہر نکلیں گے تو فوج ان پر گولی چلائے گی، اس سے ان میں مزید شدت پسندی بڑھے گی، اور پھر اس سب کا الزام پاکستان پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ شاید پوری تقریر کا سب سے بڑا اور سخت ترین انتباہ تھا۔ اس میں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا خوف تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک آخری دم تک لڑتا ہے تو اس کے نتائج سرحدوں سے بہت دور تک جاتے ہیں۔ لیکن خان نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ایک جائز فکر کا نام دیا، ایک حقیقی تشویش کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ کہ دنیا کو اس خطرناک امکان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخر میں خان نے عالمی برادری کے سامنے ایک سیدھا سا سوال رکھ دیا: کیا دنیا 1.2 ارب لوگوں کی مارکیٹ کو چنے گی یا انصاف اور انسانیت کا ساتھ دے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس دن تھا۔